ایک بزرگ گزرے شاہ بقی الدین ابن مخلد، فرماتے میری 19 سال عمر تھی، میں نیشا پور میں پڑھا کرتا تھا، میرے اندر علم کا بڑا ذوق تھا۔ ایک استاذ کے پاس جب میں پڑھنے گیا تو میرے استاد مجھے فرمانے لگے کہ بیٹے تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم چھوٹا ہے، تو کسی بڑے عالم کے پاس جا۔ میں نے استاد سے کہا کہاں جاؤں؟ تو کہنے لگے اگر ہو سکے نا تو بغداد شریف چلا جا، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضری دے، وہ حدیث کے حافظ ہیں۔ آج بھی آپ ان کی مسند امام احمد دیکھیں، جو حدیث کا طالب علم ہوتا ہے اسے مزہ آ جاتا ہے پڑھنے پر۔ کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، انہوں نے اللہ نے اعزاز دیا کہ آج بھی مکے اور مدینے میں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر فتویٰ دیا جاتا ہے، وہاں کے لوگ حنبلی کہلاتے، اتنی اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی۔ کہتے ہیں میں نیشا پور سے نکلا جب تو بحری رستے کے لیے میں آنے لگا یہاں، جب جہاز میں بیٹھا نا تو رستے میں طوفان آ گیا، طوفان اس تیزی کے ساتھ آیا اور اتنے دن جاری رہا کہ ہمارے جہاز کی سمت ہی بدل گئی، ڈائریکشن ہی بدل گئی، وہ جانا ادھر تھا تو جہاز کا منہ ادھر ہو گیا۔ فرماتے جا کے کسی کنارے ہم اترے، یہ دیکھیں جو لوگ طالب علم جاتے تھے، فرماتے وہاں جا کے اترے، وہاں پتہ چلا کہ جس جزیرے پہ ہم اترے ہیں یہاں سے اگر پیدل جائیں گے تو 1.25 مہینے میں بغداد پہنچیں گے، اور فرماتے ہیں کہ پیسے بھی کوئی نہیں، ختم ہو گئے۔ اب میں وہاں سے اترا پتے کھاتا، 1.25 مہینہ لگا اور میں بغداد شریف پہنچا، اور جب پوری جدوجہد کر کے وہاں پہنچ گیا نا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، ان کے تو جمعہ پڑھانے پہ پابندی لگ گئی ہے، وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا، اس کا مطلب ہے وہ بھی سیاسی باتیں کرتے ہوں گے، ناراض ہو گیا، اسے پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ تو امام صاحب تو پڑھاتے ہی نہیں، فرماتے میں اب تلاش کرنے لگا کہ مجھے پتہ چلے امام صاحب کہاں قید ہیں۔ بتایا گیا کہ ان کو ان کے گھر کو جیل، سب جیل قرار دے کے نظر بند کر دیا گیا، اور گھر کے چاروں کونے میں پولیس کھڑی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ شاگرد شاہ بقی الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر کے میں نے لوگوں سے کہا کہ تم نا قریب نہ جانا، بس مجھے بتا دینا کہ امام صاحب کا گھر کہاں ہے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا اشارہ کروں گا، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں۔ کہتے ہیں اس نے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنا گیٹ امام صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، اب ساری رات سوچتا رہا کہ امام صاحب کے گھر تعلیم حاصل کرنے کیسے جانا ہے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے ایک تجویز سمجھ میں آئی، صبح جب میں نے اٹھا تو میں نے سر سے پگڑی اتاری، اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کے بال بکھیر دیے، چاروں جانب بکھر گئے، زلفیں رکھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی قمیض کو تھوڑا سا ایک جگہ سے پھاڑا، تھوڑا سا دوسری جگہ سے پھاڑا، ٹخنوں کے قریب کر کے کہتے ہیں میں نے جا کے تھوڑی سی تہمت کو بھی پھاڑا، ہاتھ کے اندر میں نے کاسا پکڑا جیسے فقیر مانگنے والے پکڑتے ہیں۔ اب تو فقیر کہتا نا اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، تو اس زمانے میں کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تمہیں اللہ اجر دے، تمہیں اللہ۔ کہتے ہیں یہ وظیفہ میں نے اچھی طرح پکایا، نظریں میں نے جھکا لی، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نا تو بغداد کی گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں۔ کہتے ہیں بغداد کی گلیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر، میں نہ وہ لیے نہ کاسا، میں گھوم رہا ہوں پھر رہا ہوں، تینوں لب دیا آپ گواچے۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں مجنو بن کے وچ بازاراں، کدی ککھاں وانگ رلائے، کدی کہایا کنبا سارا، سر نیزے اتے چڑھائے، آزم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کاسا لیے تو میں نکلا، سپاہی کھڑے تھے، ان سے بھی میں نے کہا اجرکم علی اللہ۔ کہتے ہیں ایک ایک دینار انہوں نے بھی میرے کاسے میں ڈالا۔ پھر امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا تو میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کہا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہتے میرا جوش ہی بدل گیا۔ امام صاحب نے جھٹ سے دروازہ کھولا، خوبصورت امامہ اور خوبصورت چہرہ، کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھا تو میرے آنسو ہی بہہ گئے، اور امام صاحب نے جب ایک دینار میرے پیالے میں ڈالا تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا بغداد کے بادشاہ، او میرے محبوب کے علم کے وارث، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو رسول اللہ کی حدیث سننے آیا ہوں۔ مجھے نہ آپ نے خیرات نہیں دینی، بس مجھے ایک حدیث میرے نبی پاک کی روز پڑھا دیا کریں، ایک حدیث، ایک حدیث۔ یہاں تو ہر جمعہ پڑھائی جاتی ہے نا، وقت نہیں ہوتا، لوگ دیر سے آتے۔ کہا ایک حدیث آپ نے پڑھانی ہے۔ شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں امام صاحب نے میرا چہرہ دیکھا تو خوشی سے کھل اٹھے، فرمانے لگے تو کیسے آئے گا؟ کہا حضور بھکاری بن کے۔
میں خیرات مانگنے آؤں گا، یہ بھی تو خیرات ہی ہے نا، مصطفیٰ کریم کے نام کی خیرات مانگنا۔ حضور آپ نے ایک حدیث پڑھانی ہے، سنیں۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں پورا سال بھکاری بن کے جاتا رہا، یہ جذبہ، یہ شوق، پورا سال بھیک مانگنے کی غرض۔ یہاں تو ہمیں اپنے علماء میں کمزوریاں نظر آنے لگ جائے، کہتے سب ٹھیک ہے جی، وہ ایک بات نہیں ٹھیک، لہذا چھٹی، میں اب خود بہت بڑا محدث ہوں، مجھے کیا ضرورت۔ یہ کمزوری ہے، اس لیے اخلاقی رویے لوگوں کے مضبوط نہیں رہتے، اس لیے دنیا داری کی ساری باتیں آتی ہیں پر دین نہیں آتا، کیونکہ ہمارا وہ شوق نہیں، وہ انداز نہیں۔ ہم کون بھکاری بننے کو تیار ہے؟ جب لوگ کاسا پکڑتے تھے تو پھر رسول اللہ کے دین کی خیرات بھی اس میں آیا کرتی تھی۔ اب کوئی کاسا نہیں پکڑتا تو خیرات کیسے آتی؟ یہ تو لوگ بحث کرنے آتے، گفتگو کرنے آتے، لینے کون آتا؟ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں پورا سال جاتا رہا۔ امام احمد بن حنبل مجھے فرماتے یار میں بھی سوچتا تھا کہ کہیں میرے علم کو زانگی نہ لگ جائے، دیکھو اللہ نے فضل کیا ہے، مجھے ایک طالب علم عطا فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں پورا سال میں جب ان کے دروازے پہ جاتا تو ایک دھیلا بھی ڈال دیتے اور مصطفیٰ کی ایک حدیث بھی سنا دیتے، اور فرماتے ہیں دنیا ساری پڑھتی ہے پر ہمارے پڑھنے کا استاد انداز یہ تھا کہ استاد پہلے امامہ باندھتے، جبہ پہنتے، اور اس قید میں نظر بندی کے عالم میں جب وہ نبی پاک کی حدیثیں سناتے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی، وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حدیث سناتے، اور میں بھی اسی درد سے وہ بات وصول کرتا۔ فرماتے ہیں سال گزر گیا، حکمران مر گیا، فوت ہو گیا، نیا بادشاہ آیا، اس نے خود امام احمد بن حنبل کو بڑا مدرسہ بنا کے دیا، اس نے بڑی جامع مسجد میں امام صاحب کے خطبہ جمعہ کا بندوبست کیا۔ فرماتے ہیں ہزاروں طالب علم کئی ملکوں سے امام صاحب کے دروازے پر آ کے بیٹھنے لگے۔ فرماتے جب میں بھی پہنچا نا تو امام فرمانے لگے تو ذرا آگے آ جا، کہتے میں آگے آیا تو فرمانے لگے بھی علم تمہیں بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی پڑھاؤں گا۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھا تھا، اچانک ایک تاجر، ایک دنیا دار شخص آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی علیہ رحمہ جن کا نام تھا، ان کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑھا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے پیسے کب دو گے اور کتنے وعدے کرو گے؟ لاؤ میری رقم واپس کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے، جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر کے اس تاجر سے کہا کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہ حضور بہت عرصے تھے آپ کے اس مرید شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کمزور ہوں، تنگ دست ہوں، قصدن ایسا نہیں کر رہا، اس سے کچھ مہلت لے چکا ہوں، وہ ختم ہوئی، اب اور مہلت کا سوالی ہوں، اور یہ مجھے مہلت دینے کو تیار نہیں ہے۔ خواجہ اجمیر علیہ رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا غریب ہے، مجبور ہے، اس وقت تنگ دست ہے، اس کو کچھ مہلت دے دو، یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا۔ اس نے حضرت خواجہ علیہ رحمہ کے ساتھ بھی توہین آمیز لہجہ معاذ اللہ اختیار کیا، ابھی لے کر کے جاؤں گا، پوری رقم لے کر کے جاؤں گا، ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کروں گا بلکہ میں اسے بازاروں میں کھینچوں گا۔ خواجہ قطب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے، روتے، میرے پیر بھائیوں کے بیچ آ کر سرعام اتنے لوگوں میں میری اتنی رسوائی کر ڈالی۔ خواجہ اجمیر نے اپنی اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا، اس کو کہا کچھ مہلت دے دے، اس نے کہا نہیں مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی، چند سکے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرمائی، یہ ہے تمہاری رقم، اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں خانقاہوں میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ روا نہ رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کہا اس شخص نے پیسے اٹھانے شروع کیے، اور اٹھاتے اٹھاتے نا جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کچھ زیادہ پیسے بھی اٹھا لیے۔ ذرا نظر بچا کے دیکھتا کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے، کچھ زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا۔ حضرت خواجہ علیہ رحمہ نے شیخ علی کو تھپکی دی، فرمایا اللہ نے تمہاری عزت رکھی، پر ایک بات میری یاد رکھنا، جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہوا
जब भी किसी तरफ सहारा ढूंढने का दिल हुआ तो या खुदा की तरफ देखना या मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ देखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या दरवेशों का क्या काम कि वो दुनियादारों से पैसे ले और दुनियादारों के साथ मामलात करे। तुम्हारी ये रवश अच्छी नहीं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारा वकार रखा। ख्वाजा कुतुब कहते हैं वो बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन शेख अली के चेहरे पर कई दिनों तक अफसुर्दगी रही। वो उन सब लोगों को पलट पलट के देखते जिनके सामने आके उसने गिरेबान पकड़ा था, तो बेचारों की तबीयत बिगड़ती, दिल पे अफसोस होता, इसको ऐसा ना करना चाहिए था, मेरी गरीबी का यूं मजाक ना उड़ाता। कहते हैं चंद हफ्ते गुजरे तो उस ताजर को हमने दोबारा ख्वाजा साहब की खानकाह में दाखिल होते देखा, लेकिन अब के वो बड़ा ही परेशान आया, अब के वो बड़ा ही अफसुर्दा आया। अब के वो आया तो हाँपता कांपता तड़पता आया, चादर बड़ी सारी ओढ़ रखी है। आते ही हजरत ख्वाजा की खिदमत में बैठा, तड़प के रोने लगा, कहने लगा अजमेर के बादशाह भूल गया था, माफी हो सकती है, गलती हो गई थी, दरगुजर का सवाली बन के आया हूँ। अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, पहेलियां ना बुझा, जो बात है उसको खोल करके बयान कर। फकीर तेरी हर बात सुनने को और दरगुजर करने को तैयार है। उसने अपना हाथ चादर की ओर से निकाला तो कहने लगा हुजूर खुश्क हो गया है, उठता ही नहीं है हुजूर, तकलीफ में हूँ, आजमाइश में हूँ। हुआ दरअसल ये था कि मैंने ना वो मैंने सिक्के उठाते उठाते ना आपसे नजर बचा के कुछ ज्यादा उठा लिए थे, तो आपकी नाजायज दौलत, मैंने आपकी दौलत को नाजायज हासिल कर लिया था, तो हुजूर उस सबब से मेरा हाथ छल हो गया, मुझे उतने लेने चाहिए थे जितने मेरे बनते थे, मैंने नाजायज पैसे ले लिए। ख्वाजा अजमेर फरमाने लगे दुनियादार है तो अभी तक दुनियादारी में ही अड़ा हुआ है, तू दुनियादार है तो अभी तक तेरा ख्याल सिक्कों में, पैसों में, धेलों और अशरफियों में अड़ा हुआ है। फरमाने लगे मुझे पता था तू ज्यादा उठा रहा है, लेकिन फकीर के पास जो खजाने हैं वो इसके जाती नहीं, वो रब करीम के दिए हुए हैं। अल्लाह के खजानों में से कोई ले गया तो ले गया, लेकिन तू ये क्या समझता है कि ज्यादा सिक्के उठाने की वजह से तेरा हाथ छल हुआ है? ये इसलिए तेरा हाथ खुश्क हो गया है कि तूने एक फकीर और दरवेश को भरे मजमे के अंदर रुसवा कर डाला था। तेरा ज्यादा पैसे लेने की वजह से हाथ कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि वो जो तूने उस गरीब के गले में हाथ डाला था और उसे रुसवा कर डाला था, तू क्या समझता है वो लावारिस है? अगर वो कमजोर है, तंग दस्त है, तो बंदा तो रब करीम का ही है ना। जो ताजर, सेठ, नवाब और जिम्मेदार का रब है, गरीबों का भी वही रब है, इन मिस्कीनों का भी वही रब है, इन कमजोरों का भी वही रब है। कहने लगा हुजूर माफी का सवाली हूं। फरमाया उठ के जा और भरे मजमे में जाके एक दफा उस दरवेश से माफी मांग, मुझे उम्मीद है अर्श का रब तेरे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। एक दफा माफी मांग ले, जा सवाल कर ले। वो शेख अली के सामने आके खड़ा हुआ, वो कहने लगा अगर आप माफ कर दें तो मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। शेख अली की आंखों में छम छम आंसू बरसे। कहने लगा आपने माफ किया कि नहीं किया? कहने लगे यार तू ताजर है, तू जिम्मेदार है, तेरे दिल में पता नहीं क्या तसव्वुर है, पर मैंने तो माफ करना ही है, इसलिए कि ना मैं ताजर हूं, ना मैं जिम्मेदार हूं, ना मैं दुनियादार हूं, मैं तो गरीबे नवाज का मानने वाला हूं। मेरी मजबूरी है कि जिस शख्स का मैं नौकर हूं ना, उसने सिखाया ही माफ करना है। जिसके दरे दौलत पे मैं रहता हूं, उन्होंने दरगुजर करना सिखाया है। उधर जब माफी हुई तो ख्वाजा अजमेर ने थपकी भी दी, दुआ भी फरमाई, रब करीम ने शिफा अता फरमा दी। तो ख्वाजा अजमेर फरमाने लगे मियाँ जहां तेरी तंदुरुस्ती होगी चला जा। कहने लगा हुजूर अब किसने जाना है, अब तो मैं तेरी दहलीज पे झाड़ू दिया करूंगा। ये हाथ जो तेरी दुआ की बरकत से शिफा याब हुआ है अजमेर के वाली, अब मैं यहाँ झाड़ू दूंगा, अब मैं यहाँ नौकरी करूंगा। ख्वाजा अजमेर फिर बोले और लफ्ज फिर एक दफा फिजा में गूंजे, फरमाया याद रखना हाथों की तंदुरुस्ती से लेकर रूहों के बेदार रहने तक, अगर तू चाहता है ना कि तेरे अंदर कभी कमजोरी ना आए, तो फिर किसी गरीब का दिल तोड़ने से बचते रहना, फिर किसी मिस्कीन को रुसवा करते से बचते रहना। अगर अल्लाह दौलत दे, इक्तदार दे, कुछ लोगों को तेरा दस्ते नगर बनाए, फिर जरा एहतियात करना, लफ्जों पे जरा थोड़ा सा मोहतात होके रहना, फिर देखना तेरे अंदाज से, अतवार से, तौर तरीकों से किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए। मेरे भाइयों
ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा अजमेर अलैहिर्रहमा का जो दर्स है, उस दर्स के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा कीमती है वो चीज ये है कि किसी का दिल ना टूटने पाए, किसी को तकलीफ ना होने पाए। ख्वाजा अजमेर के मानने वाले भी अगर दिलों के टूटने का ख्याल रखते रहेंगे, दूसरों के जज्बात पर तवज्जो रखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ख्वाजा का फैज नसीब होता रहेगा। नबी पाक ने फरमाया सबसे बेहतरीन मुसलमान ही वो है जो खाना ज्यादा खिलाए और सलाम पहले ले। तो खाना ना खिलाए, हुजूर के तरीके पे अमल ना करे। कहते हैं जी कुछ बातें गैर शरई आ गई हैं, कुछ बातें लिहाजा उर्स बंद कर देने चाहिए। यूनिवर्सिटियों में लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, शरई है कि गैर शरई है? बोल के बताए यार। तो यूनिवर्सिटियां बंद कराने का फतवा क्यों नहीं देते मौलाना साहब? सिर्फ उर्स ही बंद कराने है ना गैर शरई यूनिवर्सिटियों की तालीम, क्योंकि लड़कियां और लड़के इकट्ठे नहीं पढ़ सकते।